بتا چکی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ہم اس میں لرن کریں گے، لیکن سراؤنڈنگ دیز تھنگس میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گی جو بطور پیرنٹس آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہاں کچھ اس طرح کی کنفیوژن سے بھی بیٹھے ہوں گے کہ ہمارے بچے تو چھوٹے ہیں، ہمارے بچے تو بات نہیں مانتے ہیں، ہمارے بچے تو بہت زیادہ اسکرین یوز کرتے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہمارے بچے بہت سینسٹیو ہیں، ہم انہیں اس طرح کی اسکلز میں انوالو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ سیکھ نہیں پائے گا۔ اسی لیے ہم نے اس سارے کورس میں ایک سائیکالوجسٹ، ایک مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تاکہ ہم یہ صحیح، بھائی اگر 7 سال کا بچہ ہے یا 15 سال تک کی ایج تک کی ڈیوریشن کا بچہ ہے تو کیا وہ یہ کانٹینٹ کور کر سکتا ہے؟ کیا یہ اس کے لیے ہیلدی ہوگا؟ کیا یہ اس کو بینیفٹ دے گا؟ اور کیا یہ اس کی ڈیولپمنٹل سکلز پہ امپروومنٹ لا سکتا ہے یا نہیں؟ ایز این مینٹل ہیلتھ کوچ یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ ڈیولپمنٹل ایج جو ہوتی ہے بچے کی، اس میں بچہ ہر چیز اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے بچے کی جو اسکل ہوتی ہے نا وہ اڈیپٹیشن اسکل ہوتی ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی یہ کہہ لو بیٹا یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسے کر لو، ویسے بیٹھ جاؤ، وہ نہیں مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں دیکھ کر اڈاپٹ کرتا ہے، وہ اسکرین پر جو چیزیں کنزیوم کر رہا ہے، جو ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے، جو ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر اڈاپٹ۔ گھر میں جو 2 بچے یا 2 بڑے بہن بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں نا، آپ ان کے ایشو کو کیسے ریزالو کر رہے ہیں، آپ ان کو کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کیسے ڈانٹ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں انڈائریکٹلی بچہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے نے آج گالی نکالی ہے، کیوں نکالی، کہاں سے نکالی؟ گھر میں تو بچہ گالی کوئی بھی کسی کو نکالتا نہیں دیکھتا، تو بچے نے وہ گالی آپ سے نہیں سنی ہوتی، بچے نے وہ اچھائی آپ سے نہیں دیکھی ہوتی، بچہ ان چیزوں کو اپنے انوائرمنٹ سے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا کب کیسے ہماری پرسنالٹی، ہماری ویلیوز، ہمارا سوچنا، ہمارا کرنا اور ہماری ارد گرد میں ہونے والی وہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، کانشیسلی اور بھی انکانشیسلی۔ اب دکھنے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے کو تو ساری سہولت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، بچے کو فائنینشیل سپورٹ دی جا رہی ہے، بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، بچے کو ماں باپ ٹائم دے رہے ہیں، جو بچہ کہتا ہے ہم بچے کو لا کر دیتے ہیں، اور پیرنٹس آر گوئنگ ٹو سیٹسفائڈ ود دیٹ کہ ہاں جی بھائی ہم بچے کو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، اٹس مین دیٹ کہ بچہ جو ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہو، بچہ جو ہے وہ کریٹو بھی ہو، بچہ ہمیں پوزیشن بھی لا کے دے، بچہ ڈسپلن بھی ہو جائے، اور بچہ ہماری ہر بات مانے۔ پیرنٹنگ از جسٹ ناٹ لائک تھنگ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ بچے کو فائنینشیل اور ایموشنل یا پھر صرف اور صرف چیزیں اس کی پوری کر رہے ہیں، ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس طریقے سے آپ کو اپنے ٹین ایج کے بعد دکھے گا جیسا کہ آپ نے ایک آئیڈیل، ایک مہذب پرسن کو دیکھنا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ ابھی سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جب تک آپ بچے کے ساتھ خود اپنا ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے، جب تک آپ اپنے بچے کو اپنی صحیح ویلیوز نہیں سکھا رہے، جب تک آپ کے بیہیویئرز میں وہ تسلسل، وہ مہذب طریقہ، وہ پیشنس، وہ محبت، وہ اپریسیشن بچے کو نہیں دکھ رہی ہے نا، جو بچے کے لیے ایک کمفرٹ، ایک سپورٹیو انوائرمنٹ بن سکتا ہے، جو بچے کی ایموشنل اسٹرینتھ کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے، یا جو بچے کی صلاحیتوں کو اپروو کر سکتا ہے، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پیرنٹس آر جسٹ ناٹ ریسپانسبل فار دا فائنینشیلس، یہ بات اچھے سے یاد رکھیں۔ ہمارا مین فوکس اب یہاں کیوں آ رہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل پہ فوکس کریں، لیکن ڈیجیٹل پہ پیرنٹس کو بہت زیادہ کیوریز ہوتی ہیں کہ بھائی ڈیجیٹل بچہ کور نہیں کر سکتا، دیٹس وائی وی آر گوئنگ ٹو انوالو مینٹل فٹنس، تاکہ پیرنٹس کی ٹریننگ یہ پہلے ہو سکے، وہ خود کو پہچان سکیں، وہ اپنے پیرنٹنگ سٹائل پر فوکس کر سکیں، وہ یہ سمجھ سکیں کہ بھائی وہ جو کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ بچے کی مینٹل یا فزیکل یا اسپرچل ہیلتھ کے لیے بہتر ہے؟ کیا بطور پیرنٹس آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کارکردگی ادا کر رہے ہیں بچے کی لائف میں، آپ کو پتا ہے کہ کیا وہ انف ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے بیہیویئر جو بچہ کانشیسلی یا انکانشیسلی اڈاپٹ کر رہا ہے، وہ بچے کی ٹین ایج کے بعد جب وہ ایک بچہ کہہ لیں کہ کالج گوئنگ ہو جائے گا یا یونیورسٹی گوئنگ ہو جائے گا، اس ٹائم میں جب بچے کی پرفارمنس لو ہوگی، جب بچے کی سی پی جی اے لو ہوتی ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جب بچہ سوشلائز خود کو نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ ساری چیزیں اس ایج میں ہوتی ہیں۔ جب بچے کی ڈیولپمنٹل ایج میں آپ اس کو فوکس آؤٹ نہیں کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے ہو، آپ اس کے ساتھ کریٹیوٹی میں انوالو نہیں ہوتے ہو، آپ اس کی ایموشنل اسٹرینتھ پہ کام نہیں کرتے، آپ بچے کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات کہ بچہ کیا چاہتا ہے، اس کے انٹرسٹ کیسے ہیں۔ اب موسٹ آف دا پیرنٹس جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، ایک دفعہ میرا 1-to-1 سیشن ہو رہا تھا، ایک پیرنٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ بہت ایوریج ہے، ہر وقت فضول کام کرتا رہتا ہے، بچی جو ہے وہ کبھی اوپر جاتی ہے چھت پہ کوئی چیزیں کاٹنا شروع ہو جاتی ہے، نیچے آتی ہے کبھی کسی چیز کو ڈھونڈنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا چیزیں کاٹتی ہے نا، آپ بچے کو ایوریج کہہ رہے، مجھے بتائیں تیرا کیا روٹین ہے اس کی؟ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ہر وقت نا کرافٹنگ کرتی رہتی ہے۔
موبائل سے یوٹیوب پہ کچھ چیزوں کو دیکھتی ہیں, اس کے بعد وہی کرافٹنگ کرتی ہیں گھر میں, اور گھر میں پینٹنگ, کرافٹنگ اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو وہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ فضول کام کرتا ہے, بچہ گند کھلاتا رہتا ہے, بچہ جو ہے وہ بات نہیں سنتا, 24 گھنٹے اس کو یہی رہتا ہے میں ڈرائنگ کر لوں, میں پینٹنگ کر لوں. تو میں اس چیز پہ بہت حیران ہوئی کہ ہمارے پیرنٹس ہماری سوسائٹی میں بچے کو گریڈ وائز, بچے کو پوزیشن وائز, بچے کو سوشلائز کرنے وائز ہم نے اپنے اکارڈنگ بچے کو اتنا روبوٹک بنا لیا کہ ہمیں لگتا ہے ہم پیرنٹ ہیں تو یہ تو حتمی بات ہے کہ بچے نے ہماری بات ماننی ہی ماننی ہے. یہ تو حتمی بات ہے کہ بچے کا کام دوسروں کے سامنے اپنے پیرنٹس کی عزت رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کی تو کوئی چوائس نہیں ہے, بچہ خود سے بول نہیں سکتا, بچہ اپنی چوائسیز کا اظہار نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا بابا مجھے آپ کا بیہیویئر نہیں پسند آ رہا, ماما آپ مجھے فلاں بچے کے ساتھ بار بار کمپیئر کرتی ہیں, مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں آ رہی. وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہے یا سالن میں چینی ہے یا فلاں ہے, کوئی بھی چیز ہے. وہ اپنی چوائسیز کا اظہار نہیں کر رہا, تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ بچے کو آپ نے اون کر لیا. آپ کا بچہ ضرور ہے لیکن وہ پراپر ایک سیلف ہے. بچے کی آئیڈینٹی پر فوکس کرنا, اس کی آئیڈینٹی کو نکھارنا, اس کی کریٹیوٹی پر کام کرنا, اس کی مینٹل ویلنس پر کام کرنا, یہ ہے آپ کی رسپانسبلٹی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کل ہاں جی ہمارا بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب کسی جاب کی انٹرویو کے لیے جائے تو وہ ایسے کوسچنس کا آنسر کرے, پک اپ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے کی ساری سیلف, بچے کی کارکردگی کس چیز پر بیک اینڈ پہ سپورٹو ہوگی کہ ہاں جی بھائی اس کے پیرنٹس نے اس کو ڈیل کیا, اس کے ماں باپ نے اچھی پرورش کی ہے. تو ماں باپ از جسٹ ناٹ فار دا فائنینشیل, ماں باپ اٹس جسٹ ناٹ فار دا بچے کو آئس کریم لے کر دے رہے ہیں, آپ کھانے کو چیزیں دے رہے ہیں, اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ دیز تھنگس. ٹھیک ہے, بچہ ایک انسان ہے, اس کے ڈیولپمنٹ ایج ہے, وہ چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے, وہ بیہیویئرس کو اڈاپٹ کرتا ہے, اس کی کریٹیوٹی کو مت مارے. اور یہ جو آج کل ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اسکرین بہت یوز کر رہا ہے اور پیرنٹس بھی اس چیز کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے یہ چیزیں کرنی ہے. تو اس کورس میں ہم یہ بھی چیزیں کور کریں گے کہ آپ نے کیسے پیرنٹنگ سٹائل اڈاپٹ کرنے ہیں, آپ بچے کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن بیٹر کر سکتے ہو, آپ بچے کی ایڈکشنز پر کیسے قابو پا سکتے ہو, وہ بیہیویئرس جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کے اوپر اچھا اثر نہیں ڈال رہے, پورے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں, بچے کی کریٹیوٹی کو لاس کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی ہے کہ آپ اپنے بچے کو اتنی توجہ نہیں دے پاتے, کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں ہم آفس سے تھکے ہوئے ہیں, ہم نے کچن میں بہت کام کیا ہے, تو چلو اسکرین پکڑا دیتے ہیں بچے کو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ریسٹ کرنا ہے. بچہ کچھ جو ہے وہ چیزیں مانگ رہا ہے, بچہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, آپ بچے کو کارٹون لگا کر دے رہے ہو, آپ بچے کو کہہ رہے ہو فلاں گیم کھیلو, آپ بچے کے ساتھ خود گیمز میں انوالو ہو رہے ہو, اسکرین ٹائم یوز کر رہے ہیں. تو جب بچے اپنے پیرنٹس کو اس طریقے کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا دیکھیں گے, اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بچے اور پیرنٹس میں کمیونیکیشن جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بات چیت کرنے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ بچہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ آپ بچے کو اپنی ویلیوز کہاں سے سکھاؤ گے؟ بچہ کیسے سمجھے گا کہ پیرنٹس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اور آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کہ ہمارے بچے میں کیا قابلیت ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, اور اس کے اندر کون کون سی اچھی جو کہہ لیں کہ ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جس کو آپ انہینس کر سکتے ہیں, جسٹ بیکاز کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر پا رہے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیرنٹس کو سکھائی جائیں گی. ہمارا جو ایک مینٹل ہیلتھ کوچ کا جو ہمارا لیول نمبر 1 ہے, آپ کے ساتھ میرے فرسٹ سیشن ہوں گے, فرسٹ 3 سیشنز, جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن بلڈ کرنی ہے, آپ ان کا اسکرین ٹائم کیسے جو ہے وہ کم کر سکتے ہو, اور اگر آپ نے اس کو انہینس کرنا ہے تو اس کو کس ایکٹیویٹیز میں انہینس کرنا ہے, کون سا کانٹینٹ آپ نے اس کو دکھانا ہے. کریٹیوٹی وائز اگر آپ بچوں کو اس کورس میں انرول کروا رہے ہیں تو یہ چیزیں کیسے بچے کے لیے انہینس کر رہی ہیں. دیکھیے بچہ, آپ بچے کو بہت اچھے سے دیکھتے ہو کہ بچہ ٹک ٹاک پہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے, چاہے وہ ڈانس کی ہے, چاہے وہ ڈبنگ کی ہے, چاہے وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی وغیرہ ہے. بچہ آپ دیکھو کہ 2 بہن بھائی آپس میں مل کے اسی چیز پہ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کھڑے ہو کے وہی ایکٹیویٹی کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. کہاں سے آ گئی ان کے اندر اتنی کریٹیوٹی کہ وہ ڈبنگ کرنا شروع ہو گئے, وہ نقلیں اتارنا شروع ہو گئے؟ کہاں سے آ گیا ان کے اندر کہ فلاں ایک بھائی کو ایک کریکٹر دے دیا جاتا ہے, دوسرے بھائی کو دوسرا کریکٹر دے دیا جاتا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے یہ کریٹیوٹی؟ آپ کو تو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے, وقت ضائع کر رہا ہے. آپ کا بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے, جسٹ بیکاز کہ آپ نے کچھ عرصے میں بچے کو وہ ٹائم نہیں دیا, آپ اویئر نہیں تھے, آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کا اس لحاظ سے دھیان نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے جس بچے کو پیدا کر لیا ہے, کل ہم نے اس کا جواب دہ ہونا ہے کہ ہم نے اس پہ کتنی محنت کی, اس کو کتنا وقت دیا. اور کل آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی کے سامنے جا کے جھکے, آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی پیرنٹ, کوئی بچہ آپ کے بچے کو کمپیئر کرے, آپ کے بچے کو انسلٹ کرے, یا آپ کے بچے کو ڈی گریڈ فیل کرنا پڑے کسی بھی سوشل گیدرنگ میں.
لیکن ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو بھی تو بچے کو سپورٹ کرنا ہے نا. آج کل کا پیرنٹ کیا کرتا ہے, بچہ کسی گیدرنگ میں ہے تو فلاں پوئم پڑھ کے سناؤ, فلاں ایکٹیویٹی کر کے دکھاؤ, آپ کو وہ والی چیز آتی ہے آپ وہ کر کے دکھاؤ. وائی وی آر ڈوئنگ دس. ہم اپنے ہی بچے کو اپنے پلیئر کے لیے اور دوسروں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کیوں یوز کریں؟ کیا ہمارے بچے کو ہم دنیا میں اس لیے لائے ہیں کہ وہ دوسروں کو سیٹسفائڈ کرے اور وہ بتائے کہ ہاں جی بھائی دیکھیں. اور ہم پیرنٹس بھی اتنے انسیکیور ہیں کہ ہم بچے کی کوئی پروڈکٹیوٹی یا کوئی اچھائی یا کسی قسم کی کوئی بھی جو امپروومنٹ ہے, جب تک وہ دوسروں کے سامنے ڈسپلے نہ کر لیں ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ایز این پیرنٹ ہم اپروو ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سب کو بطور پیرنٹس کی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اپنی انسیکیورٹیز پر کام نہ کیا, اگر آپ نے اپنے بچے کو دوسروں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے, دوسروں کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے یوز کیا, تو آپ اپنے بچے کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ یوز کر رہے ہو. اس سے زیادہ آپ اپنے بچے کی زندگی میں کوئی بھی رول پلے نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پیرنٹنگ سٹائل کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن بلڈ کرنے کے لیے وہ کون سی ایکٹیویٹی, وہ کون سے ٹاسک ہیں, وہ کس طریقے سے ہم اپنے بہت سارے بزی شیڈیول میں وہ تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں جو بچے کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹی کا باعث بن سکے, جو اس کو آپ کے ساتھ اچھا بلڈنگ ریلیشن بنا سکے. اور بہت ساری ایسی فردر ایکٹیویٹیز بھی آپ کو جو آپ کے اویئرنیس کے لیے بطور پیرنٹس بھی ضروری ہیں اور اپنے بچے کے ساتھ اپنا ایک ہیلدی ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. انشاءاللہ